السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ایڈمائر اسٹوریز۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے گریٹ وال آف چائنا کے کچھ ہڈن سیکرٹس ڈسکس کروں گا۔ ریسرچرز کی ایک ٹیم کو گریٹ وال آف چائنا کے برابر میں مٹی میں دھسے ہوئے لکڑی کے کچھ پیسز ملے۔ یہ لکڑی کے پیسز 2000 سال پرانے تھے اور ان لکڑی کے پیسز پر چائنیز میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ چائنیز ٹرانسلیٹرز کی ایک ٹیم نے جب ان ورڈز کو ٹرانسلیٹ کیا تو پوری ٹیم حیران رہ گئی۔ چائنا کے کیپٹل بیجنگ میں دنیا بھر سے لوگ اس وال کو وزٹ کرنے آتے ہیں کیونکہ یہ ہے دا گریٹ وال آف چائنا۔ یہ وال اتنی بڑی ہے کہ نہ ہی اس کو کسی ڈرون سے کیپچر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی پلین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وال کو پورا صرف ایک ہی جگہ سے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ہے اس وال کی سیٹلائٹ امیج۔ اس وال کو پورا ٹریول بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ 3 دوستوں نے 1984 میں اس وال کا کمپلیٹ ٹریول کر لیا تھا اور ان لوگوں کو اس سفر میں 17 مہینے لگ گئے تھے۔ کہیں یہ وال پہاڑوں میں سے ہو کر گزرتی ہے، کہیں گہرے جنگلات میں سے اور کہیں ریگستانوں میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ ڈبل اسٹوری گھر جتنی لمبی اور 20 فٹ چوڑی یہ وال، اس کو پیدل سر کرنے میں ہی 510 دن لگ گئے تھے۔ اس کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی اس کا اندازہ نہ ہی میں لگا سکتا ہوں اور نہ ہی وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی پہلے اتنا بڑا اسٹرکچر تعمیر کیا۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد یہ ہزاروں میل پر پھیلی ہوئی دیوار اپنے اندر کون سے راز چھپائے ہوئے ہے، اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی گئی، دا گریٹ وال آف چائنا کے راز بھی کھلتے گئے۔ بیجنگ سے 100 کلومیٹر دور چنگ شینگ لنگ کے مقام پر دا گریٹ وال آف چائنا اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جیسا اس کو کئی صدیوں پہلے بنایا گیا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق جنگ شینگ لنگ کے علاقے میں دا گریٹ وال آف چائنا اونچے پہاڑوں پہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ ہر 100 کلومیٹر کے بعد اس وال پر بڑے بڑے واچ ٹاورز موجود ہیں اور ہر واچ ٹاور کو ہوادار بنانے کے لیے اس میں ونڈوز لگائی گئی ہیں۔ ایک واچ ٹاور میں کم از کم 50 لوگ رہ سکتے ہیں۔ یہ واچ ٹاورز منگ ڈائنیسٹی کے دور میں بنائے گئے تھے۔ ریسرچرز کو ریسرچ کے دوران اس وال میں بڑے بڑے ہولز بھی ملے جو یقیناً کنسٹرکشن کے دوران بنائے گئے ہوں گے۔ لیکن ان ہولز کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ ان ہولز میں سے جنگ کے دوران سولجرز فائر کرتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن وال پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ صرف ایک وال ہی نہیں بلکہ ایک پورا ملٹری ڈیفنس سسٹم تھا۔ لیکن وہ کون سے دشمن تھے کہ جن سے منگ ڈائنیسٹی کو اتنا خطرہ تھا؟ سیٹلائٹ کے ڈیٹا کے مطابق دا گریٹ وال آف چائنا کے ناردرن ایریاز میں گھنے جنگلات تھے جہاں پر منگولز رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ چائنا میں گھس کر خون خرابہ کیا کرتے تھے اور یہاں کی بستیوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ ان کی لوٹ مار سے بہت پریشان ہو گئے تھے، اس لیے منگز نے یہاں پر دا گریٹ وال آف چائنا کنسٹرکٹ کر دی تاکہ منگولز یہاں پر انٹر نہ ہو سکے۔ کیونکہ یہ وال ایسے علاقوں میں بنی ہوئی ہے جہاں پر انسانوں کا جانا ناممکن ہے، اسی لیے سائنٹسٹ یہ سوچ کر حیران ہو گئے کہ جہاں انسان کا جانا ناممکن ہے وہاں پر اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے پہنچائے گئے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ڈرون کی مدد سے پوری وال کا ایک 3D ماڈل بنایا جائے۔ جب ڈرون فوٹیجز کا استعمال کیا گیا تو ایک ایک کر کے سارے راز سامنے آتے گئے۔ ڈرون فوٹیج کی مدد سے بنائے گئے 3D ماڈل میں وال کے باٹم پر کچھ ایسا دکھا جس نے ریسرچرز کی پوری ٹیم کو حیران کر دیا۔ یہ دیکھا گیا کہ وال کے باٹم پر دروازے بھی بنائے گئے تھے جو کسی خاص مقصد کے لیے تھے۔ ایکسپرٹس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ وال منگول سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی تو اس میں یہ دروازے کیوں بنائے گئے تھے، اور وہ بھی ایسے دروازے جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وال کے صرف اس حصے میں 50 سے زیادہ دروازے ڈھونڈے جا چکے تھے۔ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ منگ آرمی کے سولجرز ان دروازوں میں سے نکل کر دشمن کی آرمی میں شامل ہو جاتے ہوں گے تاکہ ان کی جاسوسی کر سکیں۔ ان سیکریٹ ڈورز کے علاوہ ریسرچرز کو وال میں سیکریٹ ٹنلز بھی دکھے۔ دا گریٹ وال آف چائنا کا اینڈ پوائنٹ سمندر میں ختم ہوتا ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ گوبی ڈیزرٹ میں ہے جہاں پر ایک شاہی قلعہ بنا ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ قلعہ تمام واچ ٹاورز سے بڑا ہے، شاید یہی منگ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ دا گریٹ وال آف چائنا کے برابر سے ملنے والے لکڑی کے ٹکڑوں پر چائنیز میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب ان لکڑی کے ٹکڑوں پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا یہ لکڑی کے ٹکڑے کسی ملٹری کمانڈر کے تھے جس پر کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی تھیں۔ ان پر لکھا ہوا تھا کہ جب دشمن حملہ کریں تو رات کے وقت واچ ٹاورز پر آگ جلائی جائے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق دا گریٹ وال آف چائنا کا 40% حصہ خراب ہو چکا ہے اور اس وال کو بناتے وقت 40,000 ورکرز کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کو یہیں دفنا دیا جاتا تھا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ایڈمائر اسٹوریز کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دئیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔